صحابہ کرام کی ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام ہر سنت کی طرف لپکتے تھے، ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالتے تھے، اور یہاں تک کہ اگر اللہ کے رسول کی صرف خواہش ہوتی کہ میری خواہش ایسی ہے، اس کو وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ میں کچھ صحابہ کرام کی نمونے بتلاتا ہوں کہ کس طرح وہ سنت پر عمل پیرا تھے اور کس طرح سے وہ سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالتے تھے۔ آتا ہے کہ جب ایران فتح ہوا، فارس، اور وہاں کے عمرا نے ایک دسترخوان بچھایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس دسترخوان پر بیٹھے، ان کے ساتھ عمرا کے ساتھ وہاں کے کھانا کھا رہے تھے۔ کھاتے کھاتے ایک لقمہ دسترخوان پر گر گیا، تو حضرت حذیفہ نے اس لقمے کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ تو حضرت حذیفہ کے کوئی ساتھی بازو میں تھے اور انہوں نے کان میں کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فارس یہ بڑا تہذیب یافتہ ملک ہے، اور یہاں کی تہذیب یہ ہے کہ اگر دسترخوان پر کوئی لقمہ نوالا گر جاتا ہے تو پھر اس کو اٹھا کر وہ لوگ نہیں کھاتے ہیں، یہ ان کی تہذیب اور تمدن کے کلچر کے خلاف ہے، ایسا نہ کیجیے۔ انہوں نے تو کان میں کہا تھلو سے، اور حضرت حذیفہ نے ببانگ دہل ایک تاریخی جملہ اس وقت کہا تھا، اور یہ کہا تھا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقوں کو دیکھ کر اور ان احمقوں کی خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا کھانا کھا رہے تھے، لقمہ نیچے گر گیا، انہوں نے اٹھایا، کچرا صاف کیا اور لقمہ کھا لیا۔ تو وہاں پر جو بہت سارے عجمی کسان تھے وہ ایک دوسرے پر دیکھنے لگے، اشارہ کرنے لگے، یہ امیر ہیں اور لقمہ گرا کر اس کو صاف کر کے کھا رہے ہیں۔ تو کسی ساتھی نے جو معقل کے تھے انہوں نے سمجھ لیا اور یہ کہا کہ اللہ امیر کو اصلاح پر رکھے، یہ عجمی کسان جو ہے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کھانا اتنا بڑا سامنے رکھا ہوا ہے اور اس میں سے یہ لقمہ گرا ہوا وہ اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو حضرت معقل بن یسار نے بھی اسی طرح کی بات اس وقت کہی تھی، کہا کہ میں ان عجمی کسانوں کی وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں جب کسی کا نوالا نیچے گر جاتا تو اس کو یہ حکم ہوتا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کا جو تھوڑا کچرا ہے اس کو نکال دو اور اس کو کھا لو، اور وہ نوالا شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ یہ اللہ کے رسول کی سنتوں کی پیروی کی یہ شوق، یہ ذوق۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، وہ جب مکے سے مدینہ کے درمیان میں سفر ہوتا تو ان مقامات کو تلاش کر کے نماز پڑھتے تھے جہاں انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ کو اور انہوں نے اپنے والد حضرت عمر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھی ہے، تو وہ نماز پڑھنے کا سلسلہ نہیں۔